وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ پاکستان پریس کلب برطانیہ کے زیر اہتمام بانی پی پی سی یو کے سابق صدر و سینئر صحافی مبین چودھری کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد گریٹر لندن میں کیا گیا، جس کی صدارت کے فرائض صدر پاکستان پریس کلب برطانیہ شراز خان نے ادا کیے۔ تقریب میں برطانیہ کی طول و عرض سے صحافتی کمیونٹی سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی اور مبین چودھری مرحوم کی صحافتی زندگی، پاکستان سے محبت، تحریک آزادی کشمیر پر گہری نظر اور برطانیہ میں صحافتی خدمات پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ جو کہ سب کے دل میں مقیم تھا وہ مبین تھا، وہ جو صبح باد نسیم تھا وہ مبین تھا، وہ جو حق کے رستے پہ چل رہا تھا علم لیے، جو وطن فروشوں سے لڑ رہا تھا قلم لیے، وہ تھی جس کی ساری سپاہ اس کے قلم دم سے، جو بات کرتا تھا سچ کی سچ کا بھرم لیے، جو قلم کی حرمت کا پاس تھا وہ مبین تھا، وہ کہ جس کا دل بڑا خاص تھا وہ مبین تھا۔ زندگی کتنی چھوٹی ہے اس کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ کے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے، جب وہ آپ سے بچھڑتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی مختصر زندگی ہے، کہ ان کی زندگی کا آخری دن، آخری لمحات تک ہم نے ایک ساتھ گزارا۔ کسی کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ ان کا آج آخری دن ہے۔ شاید اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اور زیادہ دیر رک جاتے، ان کے ساتھ اور زیادہ باتیں کرتے، لیکن بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے اور موت ہر کسی کو آنی ہے۔ نے ہماری جو ہے وہ قدم قدم پہ رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ Mobeen Saab was such a wonderful person and آج I can't believe وہ یہاں پر نہیں۔ وہ بہت ہی اچھے دوست تھے، بہت ہی اچھے صحافت میں تو ان کا بڑا نام تھا۔ ایک بلبل اس باغ اندر، طارق ڈار صاحب ہم سب نے چلے جانا چاہیے۔ تے ایک بلبل اس باغ اندر تے آلنا رہی سی ہوئے بنا دی، اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد تے اڑ گئی کرلان دی۔ بہت ہی اچھے صحافی تھے۔ پاکستانی کمیونٹی کے ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جو آپ بھیجتے ہو وہ ہمارے لیے نیوز ہوتی ہے، تو اللہ میاں کو سوال رحمت جگہ دے۔ سب سے بڑی کوالٹی تھی مبین بھائی کی، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، مگر ہم اگر ایک کال بھی کرتے تھے کسی نیوز کے حوالے سے تو اگر ہم 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ مبین صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے تو اس میں بھی ہمیں کوئی لیسن ملتا تھا قلم کے حوالے سے اور اپنے پروفیشن کے حوالے سے ہم اس کے اوپر اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے۔ تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ بھولے۔ مبین چودھری صاحب کے لیے یہی کہوں گا کہ ان کی زندگی کی جو بھی اوصاف رہے، جو بھی ان کی سرگرمیاں رہیں، ان کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آج یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو بزم سجی ہے، یہ محفل سجی ہے اور آج ان کو نیک نامی کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ نفیس انسان، پیارے دوست تھے، ان کی یاد میں ایک اپنا قطع اور چند شعر رومی کشمیر کے پیش کرنا چاہوں گا۔ قطع ہے: اپنے اعمال کی فکر کر اے انسان، اپنے اعمال کی فکر کر اے انسان، سانسوں کی مالا آخر ٹوٹ جائے گی، کفن پہنائیں گے تجھے گھر والے اپنے، کفن پہنائیں گے تجھے گھر والے اپنے، سوگواروں کی بارات تجھے قبر تک پہنچائے گی۔ یہ قابل ہے کہ انہوں نے اپنے ایک صحافی دوست کو یاد رکھا اور اس کی یاد میں تعزیتی ریفرنس یہاں پہ قائم کیا۔ مبین بھائی کے بارے میں کچھ بھی کہنا یوں ہی ہے کہ جیسے ایک چراغ تھا چھپا ہوا
ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں شاید ان کو نہیں پہچانا گیا، جانا گیا۔ مبین چودھری صاحب کی جو ایک صرف میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ ان کی حلیمی تھی، حلیمی۔ صحافی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا، وہ تاریخ کو اور تاریخ کے محور کو بڑی قریب سے، بڑی باریک نگاہ سے دیکھتا، اور اس کے باوجود، اتنے علم کے باوجود، اگر آپ میں حلیمی بھی ہو، غرور نہ ہو۔ اور ایک بات کہوں گا کہ ان کے جو شاہکار آرٹیکلز ہیں اس کو کتابی شکل دیجیے، اور ان کا پیغام امر رہے، اور صحافت کی آزادی بھی امر رہے۔ مبین، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ چودھری مبین زندہ باد۔ ساتھی تھے، ان کی خدمات میں سے یاد رکھی جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں اور ان کی فیملی کو اور کو سب دیں۔ میں نے مبین چودھری کے بارے میں جنگ میں ایک کالم بھی لکھا، اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، اور ایک جیو ٹی وی کے لیے رپورٹ بھی بنائی، لیکن ابھی تک اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور آپ کو بھی اس چیز پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی روایت یہاں قائم کی کہ آپ نے اپنے ساتھی کو ایک اچھے انداز سے، بلکہ بہت اچھے انداز سے اس کو جو ہے نا اس دنیا سے رخصت، ان کا سفر جو سفر آخرت تھا، ان کو جس طریقے سے رخصت کیا، اس پہ آپ سب کو جو ہے نا میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں کہتے ہیں کہ بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کرن مقدرہ، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا، تے منزل دے اتے تختی لگدی انہاں دی، جڑے گھروں بنا کے ٹردے نقشہ اپنے سفراں دا۔ پاکستان میں دو چیزوں کا قتل ہوا ہے، وہ ہے سچ اور اصول۔ یہ آج اس شام کو دونوں لفظ استعمال ہوئے۔ ارشد جمیل صاحب نے سچ کی بات کی، اور ہمارے احمد علی سید صاحب نے اصول کی بات کی، اور جو دو چیزوں نے پروان چڑھا ہے وہ ہیں منافقت اور کرپشن۔ لوگ نہیں تھے، مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے پہلی دفعہ رشک آیا تھا۔ میں اس کو حسد نہیں کہوں گا، مبین صاحب کا جنازہ دیکھ کے۔ میرا خیال ہم سب کے لیے یہ ایک بہتر لیگیسی ہے کہ اگر ہم اپنے لیے کام کریں گے، اپنے بچوں کے لیے کام کریں گے، صرف اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے، تو ہم ایک نام بن جائیں گے، اور وہ کسی وقت پہ ختم ہو سکتا ہے۔ میں نے فون کیا، وہ میرا خیال ہے 24 آور نہیں، وہ کہتا تھا میں تمہارے لیے 30 گھنٹے حاضر ہوں مجھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میں کیا بتاؤں، مبین صاحب اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، اتنے اچھے انسان تھے کہ جب بھی ہم کوئی ایونٹ کرتے تو مبین صاحب آ کر آرام سے نا، جیسے وہ اپنے اظہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، وہ بھی ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں اسپیشل جاتا، میں نے کہا مبین بھائی آپ آگے آ جائیں، کہتے ہیں نہیں میں وہاں پہ ٹھیک ہوں۔ پھر میں اسپیشلی جاتا ان کو بازو سے پکڑ کر آگے لے آتا۔ ہی واز سو ہمبل، سو ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ مبین چودھری ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک ادارہ تھے اپنے اندر، جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کو یہاں برطانیہ کے اندر، میرے جیسے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنی صحافت کے بہت سارے گن سکھائے ہیں۔ والد محترم بھی ایسے ہی سادہ طبیعت انسان تھے، اور اکثر میری تصحیح مبین چودھری کیا کرتے تھے۔ تو آج جو کچھ بھی صحافت میں برطانیہ میں ہوں، اس کا تمام کریڈٹ مبین چودھری کو دیتا ہوں۔ یہ دعا کرتا ہوں اللہ کریم مبین چودھری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم بھی کل اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم جائیں گے تو کاش ہم آج جس طرح اجاز بھائی نے کہا کہ لائف از ویری شارٹ، کچھ اس چھوٹی سی زندگی میں ایسا کر جائیں کہ ہمارے لیے بھی آپ سب اکٹھے ہوں، اور اسی طرح دعا گو۔ 2 دہائیوں کے درمیان جو ہم نے وقت گزارا، میں نے ہمیشہ مبین چودھری کو ایک شفیق بھائی کی طرح اسی طرح مسکرایا دیکھا۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں اتار چڑھاؤ ہر انسان میں آتے ہیں، اس شخص پہ بھی وہ اتار چڑھاؤ ہوتے تھے، دباؤ کا شکار وہ بھی رہتے تھے، پریشان وہ بھی ہو جاتے تھے،
لیکن میں نے ہمیشہ ان کو اسی طرح مسکراتے دیکھا. ایک تڑپ تھی مبین صاحب کے دل میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مٹی کا قرض تھا جو وہ کسی نہ کسی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس سارے عرصے میں مبین چودھری صاحب کو میں نے نہ صرف ایک پروگریسو اور مثبت صحافی جانا بلکہ ایک بہترین لیڈر بھی تھے وہ، اور اس کی واضح مثال یہ پاکستان پریس کلب ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی، لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے صحافی بھائیوں کو یہاں پر اکٹھا کیا اور ایک اچھے ورکر کی طرح ان کو لے کر بھی چلے، ایک اچھے لیڈر کی طرح بھی ان کو لیڈ کیا. میں اپنی پوری پارٹی کی طرف سے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے مبین صاحب کے خاندان کے ساتھ، پاکستان پریس کلب کے ممبران کے ساتھ اور برطانیہ میں تمام صحافی بھائیوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی تحریک آزادی میں صحافیوں کا کردار لکھا جائے گا تو مبین چودھری کا نام ہمیشہ نمایاں الفاظ میں جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. وہ ایک بہت اچھے صحافی بھی تھے اور بہت اچھے دوست اور بھائی بھی تھے. ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لفظوں میں بیان ہو نہیں سکتا. جو ہمارے بزرگ امان اللہ صاحب نے ایک لفظ کہا ہے، اس لفظ میں پورے مبین چودھری صاحب سماتے ہیں. میں اکثر یہ جملہ اپنے دنیا ٹی وی کے مولانا جاوید صاحب ہیں ان کے لیے کہتا ہوں. سارے صحافی محترم ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں، مگر جو حلیم طبع تھے مبین بھائی، اس کی مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے اپنی حلیمی سے لوگوں کے دل جیتے. دوستوں کے دوست تھے، یاروں کے یار تھے، اور اپنی وفات سے تقریباً چند گھنٹے قبل جب پاکستان پریس کلب کا انتخاب ہو رہا تھا تو شام تقریباً 4 بجے ان کا فون آیا اور میں نے ان سے معذرت کی کیونکہ میں لندن میں نہیں تھا، اور مجھے یہ معذرت جو ہے وہ آج تک بڑی بوجھ ہے عابد اکرم صاحب، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بوجھ کو اتاریں گے ہم. اور جب اگلی دفعہ پاکستان پریس کلب کے انتخابات ہوں گے تو ہم ضرور اس میں اس وجہ سے شرکت کریں گے کہ وہ جسمانی طور پر تو نہیں لیکن روحانی طور پر آپ سب دوستوں کے درمیان موجود ہوں گے. میں ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں 22 سال سے نوائے جنگ یہاں شائع کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں مبین صاحب اور میں نے بہت سارے صحافیوں کو اپنی جو ہے جدوجہد کے اندر شامل کیا. اور آج پہلے جب ہم شروع کیا تھا 22 سال پہلے تو میرے خیال میں 7-8 لوگ تھے پورے ملک کے اندر، 10-12 ہو گئے شاید، مگر آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو حال بھرا ہوا ہے اس کے اندر بیشتر صحافی ہیں. ہماری دعا ہے کہ مبین صاحب کا جو مشن ہے، جو ان کے ساتھی، اس کو جاری رکھیں. تعزیتی ریفرنس اور قرآن خوانی میں رکھے ہوئے ہیں. وہ ایک نفیس، انتہائی ملنسار، خلوص محبت کرنے والے شفیق دوست تھے. لکھنے پر، کہنے پر اور سوچنے پر، نظریے پر عائد ہوئی، چاہے وہ سول تھی، چاہے وہ عسکری تھی، لیکن ہر دور میں اس ملک میں ایسی شمعیں روشن ہوئی کہ جنہوں نے اس دور میں ان حالات کی نفس کو صحیح طور پر جانتے ہوئے کلمہ حق بلند کیا. لاشاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مبین چودھری برطانیہ میں صحافت کا، پریس کلب کا بانی تھا. ہماری ایک چھوٹی سی ریسٹورنٹ ہوا کرتی تھی گولڈن کے نام سے، 2010 یا 9 کا زمانہ تھا. صبغت اللہ قادری الیکشن کمشنر تھے اور پی جے میر شاید پہلا صدر الیکشن لڑ رہا تھا. تو مبین نے جس طرح شب و روز کر کے وہ پریس کلب کی بنیاد رکھی تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی اور کی ہمت اور تھی ہی نہیں. مبین ویسے نہیں ویسی رہا. اس کی گردن میں نہ سریا آیا، نہ کوئی تکبر آیا، نہ رنگ برنگی ڈریس آیا. کیا کمال کا آدمی تھا. شاندار طریقے سے اس شخص کی موت ہوئی کہ اس نے اپنے فورس کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا پورے برطانیہ سے. میں نے پریس کلب کا اتنا خوبصورت فنکشن کبھی نہیں دیکھا اس سے قبل. جتنا اچھا پریزنٹڈ وہ فنکشن تھا، اور اس میں مبین چودھری صاحب اتنے خوش تھے. میں نے سب سے آخری جو لوگ، میں اور چودھری اورنگزیب صاحب تھے جو ہماری ملاقات ان سے اس حال سے آخری لوگ ہم تھے جو نکلے. تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اپنی تمام جو ہے نا وہ ذمہ داریوں سے بری الزما ہو کے
हमें बुलाया, सबको बारी बारी रुखसत किया, हमसे मुलाकातें की और बड़े शानदार तरीके से हमें रुखसत करके खुद हमेशा के लिए रुखसत हो। मार्क्सिस्ट था और वो समझता था कि ये जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी तबकाती जदोजहद है, और वो बिल्कुल जब भी बात करता था, अक्सर मैं उसे शाम को घर छोड़ने जाता था क्योंकि मेरे रास्ते में उसका घर आता था, तो वो बात यही कहता था, यार ये जो हुक्मरान तबका है ये कब होगी। यानी वो एक मार्क्सिस्ट था, और जो मार्क्सिस्ट होता है, सच्चा मार्क्सिस्ट, वो इंसान दोस्त भी होता है, वो मुखलस भी होता है, वो मुनाफिक भी नहीं होता, और सारी खूबियाँ अगर आप देखें तो वो एक मुकम्मल, मैं कहता हूँ सच्चा मार्क्सिस्ट था। भिखारी थे, सबसे बढ़ के जितने बड़े वो इंसान थे। तो बात यह है कि हमें ज़िंदगी में एक दूसरे की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए। मुबीन चौधरी तो चला गया, लेकिन हमें सबक दे गया कि हमें एक दूसरे के साथ जो अपने इख्तलाफात हैं, अपने जो मामलात हैं, उनको सीधा रखना चाहिए। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये बड़े मुख्तसर होते हैं, ये ज़िंदगी के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर उनकी वो खलिश या कसक रह जाती है। तो मैं आज मुबीन चौधरी साहब से माजरत करता हूँ अगर ज़िंदगी में कभी मेरी वजह से उन्हें कोई दुख पहुँचा हो, तो अल्लाह मुझे भी माफ़ करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ये प्रेस क्लब यूके जो उनका अपना पौधा है, जो उनका बेटा था, उन्होंने एतमाद किया और एतमाद करके जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली, मुझे नहीं पता था। मैं एक साफ़ी तो हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन मैं शायद एक अच्छा यूनियनिस्ट नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा था कि ये जिम्मेदारी बहुत भारी है, लेकिन बाद में मैंने कहा ये सर पर होंगे तो बाबा इस आफत तो मतलब कि कायद तो ये है, तो मैं ठीक है इस सदारत को कबूल कर लेता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि 11 बजे जब हम रात को बिछड़े, लशारी साहब मुझसे पहले उन्होंने इजाज़त दी, उससे पहले औरंगज़ेब चौधरी साहब ने और महमूद रियाज साहब ने इजाज़त ली, उसके बाद मैंने इजाज़त दी। तो मैंने कहा मुबीन भाई खुश तो हो? कहने लगे बहुत खुश हूँ। आज बहुत कुछ बातें सही हुई हैं, लोग बहुत आ गए, फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें मुबारक हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी, उन्होंने कहा मैंने मेरी तकरीर को आज़फ कर दो। और कभी मुबीन को लोगों के साथ जो पिक्चर्स थी वो बनाने का शौक़ नहीं था, लेकिन उस दिन वो हर किसी के साथ तस्वीर उतराते और हर बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे। तो कहने का मकसद यह है कि तकरीर भी नहीं की। फिर मैंने जब कम्युनिटी को अवार्ड दिए, मुबीन चौधरी की डिग्निटी को मैं आपको बताता चलूँ, ये बड़ा अहम है कि मैंने जब लोगों को रश से थोड़ा बुला करके जो शील्ड है वो देने की कोशिश की 10, तो वो स्टेज पर आ गए, कहने लगे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम ये जो शील्ड है इससे कुछ कमा नहीं रहे हैं। कोशिश ये होती है कि कम्युनिटी के अंदर कुछ 10 लोगों को हम ओबलाइज करें, ये शील्डें दे दें, और फिर जो दोस्त रह गए अगले साल फिर उनको 10 शील्डें जो है हम दे दें। तो ये वो यानी उनको समझ आ गई कि कहीं शील्ड के ऊपर कहीं हम कुछ स्पॉन्सरशिप हमने नहीं लिया, तो वो अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहते थे। मुबीन चौधरी ने ही वॉज नेवर बीन ए माउथ पीस ऑफ एनीबडी, ना कभी एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम किया, ना किसी पार्टी के लिए किया। और ये वो वाहिद चीज़ थी कि 2004 से मेरी उनके साथ दोस्ती थी। अपने अपने तल्लुक जाहिर किया, तो मैं अंदर से बहुत दुखी तो हूँ लेकिन खुश भी हूँ कि मुबीन साहब मेरे भाई इतने बड़े आदमी थे कि इतने लोगों के साथ कोई बंदा कैसे तल्लुक रख सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर मुबीन चौधरी के अहल खाना समेत सोगवार सहाफ़ती कम्यूनिटी के साथ अज़ार ताज़ियत करते हुए उनके मिशन को जारी रखने का अज़म भी किया गया और मुबीन चौधरी मरहूम के इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। अतीकुर रहमान चौधरी, वॉइस ऑफ बरतानिया।